العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين مولانا ومولا الصالحين جد الحسن والحسين جیسا کہ کل میں نے اس کرنے کے ذیل میں آپ حضرات کے بیانات دیا ہے اور یہاں اور کچھ دوسری مسجد میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، میں تم سے غلط کے وقت نہیں کہتا۔ محبت کے اوپر دولت خرچ کی جاتی ہے اور جس کا مطالبہ ہوا ہے ان سے مودت اور مودت کے اوپر محبت کو قربان کیا جائے۔ یعنی پیغمبر اکرم کی پوری زندگی اقربا کو پہچانوانے میں گزر گئی۔ پیغمبر اکرم نے اپنے اقربا کو ہر منزل پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر پہچانوایا ہے، تعارف کرایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تعارف کرایا، اس لیے پہچانوایا، اس لیے بتایا کہ تم اسے پہچان لو، تم اسے جان لو یہ ہے کون۔ میں تمہیں بار بار پہچانوا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کا کوئی وجہ ہے جو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہے کون۔ کبھی پیغمبر نے اپنے دوست مبارک پر بٹھائے پہچانوایا، کبھی اپنے دونوں زلفوں کو دونوں ننھے ننھے ہاتھوں میں دے کر پہچانوایا، کبھی انگلی پکڑ کر پہچانوایا، کبھی ممبر پر لے جا کر پہچانوایا، کبھی بازار میں لے جا کر پہچانوایا۔ اگر یہاں تک لمحہ آیا کہ اس نے بھی کہا، اس نے کہا جس کے اوپر ہم اور آپ بہت سارے لعنت اور ملامت کرتے ہیں، اس مولون نے بھی کہا کہ پیغمبر اکرم نے اپنے نواسے کا تعارف اپنے نواسے کو اس انداز سے پہچانوایا ہے جس انداز سے کسی نے اپنے نواسے کا تعارف نہیں کرایا، کسی نے اپنے نواسے کا تعارف نہیں کرایا، لیکن پیغمبر اکرم نے اپنے نواسے کا تعارف اس انداز سے کرایا ہے، کبھی گوشت بٹھا کر، کبھی بازار میں گھما کر، کبھی دونوں ہاتھوں میں ننھے ننھے مٹھیوں میں اپنی زلفیں پکڑا کر پہچانوایا ہے۔ تو دوسرے والے نے کہا کہ میں نے دیکھا پیغمبر اکرم اپنے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر اور اپنے سر کے زلفوں کو، بالوں کو
ننھے ننھے ہاتھوں میں دے کر یہ بتا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ حسین میں تمہاری سواری ہوں اور یہ جو تمہارے دونوں ہاتھوں میں ننھے ننھے ہاتھوں میں میری زلفیں ہیں تمہاری سواری کی اسٹیئرنگ ہے معیار ہے. اسٹیئرنگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ معیار کسے کہتے ہیں؟ بزرگان اس سے بہتر جانتے ہیں اس واقعے میں کہ معیار اس شے کا نام ہے کہ معیار کے ذریعے جانور کو جدھر چاہو ادھر کو موڑ دو گھما دو. اسٹیئرنگ گاڑی میں ہوتی ہے. اگر اسٹیئرنگ گاڑی میں نہ ہو تو انسان گاڑی نہیں چلا سکتا. انسان گاڑی کو سفر نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں گاڑی کے اندر گڑ جائے گی لڑ جائے گی ٹکرا جائے گی. جب گاڑی میں اسٹیئرنگ نہ ہو تو اسٹیئرنگ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جدھر چاہو گے جدھر گھماؤ گے جدھر موڑو گے ادھر وہ گاڑی گھومے گی. یعنی معیار کا کام وہی ہے اور اسٹیئرنگ کا بھی کام وہی ہے کہ جدھر چاہو گے ادھر گھما دو گے ادھر موڑو گے. اب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں حسین علیہ السلام سے؟ اے میرے لال حسین میں تیری سواری ہوں اور تمہارے دونوں ننھے ننھے ہاتھوں میں مٹھیوں میں جو یہ زلفیں ہیں ہماری یہ تمہاری سواری کے معیار ہیں. جدھر چاہو اس معیار کو موڑ دو جدھر چاہو اس معیار کو موڑ دو. یعنی آپ حسین اگر معیار کو گھماتے ہیں تو معیار کے ذریعے سے کون گھوم رہا ہے کون گھوم رہا ہے؟ پیغمبر گھوم رہے ہیں. اللہ کا نبی گھوم رہا ہے. اللہ کا نبی گھوم رہا ہے. یعنی حسین جدھر جا رہے ہیں ادھر اپنے نانا کو موڑ دے رہے ہیں. یعنی اللہ کے حبیب کو موڑ دے رہے ہیں. 1,24,000 انبیاء آئے. ہر نبی آئے اور آنے کے بعد دین پہنچایا اسلام پہنچایا شریعت پہنچایا. لیکن پیغمبر نے جب شریعت میں مذہب اسلام کو پہنچایا اب پہنچانے کے بعد سارے آئے ہوئے نبی کی عزت آبرو وقار و مرتبہ پیغمبر کے پیچھے ہے. پیغمبر کے پیچھے ہے. اب پیغمبر کدھر مڑ رہے ہیں؟ حسین کے اشارے پر. حسین جدھر جا رہے ہیں پیغمبر کو موڑ دے رہے ہیں. یعنی حسین کے ہاتھوں میں ننھے ننھے پیغمبر کی زلفیں نہیں ہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کی آبرو حسین کے ننھے ہاتھوں میں ہے. صلوات محمد مسجد کے اندر وہی چھوٹا شہزادہ جسے پیغمبر اپنے دو سے مبارک پر لے جا کر تعارف کرایا کرتے تھے
مجلس کو چھوڑ کر جاؤں گا بچانے یا کسی کو آواز دے دوں گا بھائی دیکھنے والا اسے سنبھال دو. اگر میں یہاں سے جاتا ہوں یہ پورا مجمع مجھے جاہل کہے گا, پورا مجمع مجھے جاہل کہے گا, بدتمیز کہے گا, بے ادب کہے گا, باادب نہیں کہے گا, بے ادب کہے گا کہ مجلس کو چھوڑ کر چلا گیا. لیکن یہیں پر اسی جگہ پر اگر قرآن رکھا ہو, اگر قرآن رکھا ہو اور وہ قرآن ہوا کے چھوٹے سے گر رہا ہو, میں مجلس کو چھوڑ کر اس قرآن کو بچانے جاؤں تو پورا مجمع کہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے قرآن کو گرنے سے بچا لیا, زمین پر نہیں گرنے دیا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے خطبے کو چھوڑا, اس کو سنبھالا کہ قرآن امامت کا دوسرا پارا, قرآن امامت کا تیسرا پارا زمین پر گرنے نہ پائے. اور ممبر پر لے کر آئے اور لانے کے بعد خطبے کا آغاز یہ کیا, ایھا الناس, اے لوگوں, ایھا الناس, اے لوگوں, اسے پہچانو, یہ دور ہے دکھایا, دکھایا. پیغمبر اکرم نے دو جگہ پر دو مقام پر دکھایا ہے, باقی بتایا ہے, سمجھایا کہ نہیں ہے. پیغمبر نے جو مقام پر دکھایا ہے, پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آج آپ کو میں بتا دوں 18 غدیر کو غدیر کے میدان میں دکھایا ہے. اسے دیکھو یہ تمہارا مولا ہے, آج بے منبر پہ دکھا رہے ہیں. اسے دیکھو, اسے پہچانو, یہ میرا نواسا ہے, یہ میرا نواسا ہے اور یہ جنتی بھی ہے, یہ میرا نواسا ہے, جنتی بھی ہے. نواسا ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کے نبی جنتی ضرورت ہے, جنت کا مالک بھی خود ہی ہے, جنت کا مالک خود ہی ہے. نبی نے کہا میں آگے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, اسی کے بعد انشاءاللہ رب مسئلہ پر جڑا. پیغمبر نے کیا کہا, اسے پہچانو, یہ میرا نواسا حسین ہے چھوٹا, اور یہ جنتی ہے, اس کی ماں بھی جنتی ہے, اس کا دادا بھی جنتی ہے, اس کا باپ بھی جنتی ہے, اس کا بھائی بھی جنتی ہے, اس کی ماں بھی جنتی ہے, اس کی دادی بھی جنتی ہے, اس کا نانا بھی جنتی ہے, اس کی خالہ بھی جنتی ہے. اگر خالہ ہوتی تو کہتے خالہ بھی ہی نہیں, خالہ ہوتے تو کہتے, لیکن پیغمبر نے کہا ہی نہیں, کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں کہ اس کا خالہ ہے ہی نہیں. اور تاریخ اسلام میں جو بھی نبی کا داماد بنے, لیکن نبی کا داماد ایک ہی ہے, نبی کا داماد ایک ہی ہے, وہ ہے علی. اور پیغمبر منبر پر آنے کے بعد یہ بات صاف کر دیا اور اعلان کر کے کہ دیکھو اگر خالہ ہوتی, خالائیں ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ ہاں اس کی خالائیں جنتی ہے, ماں ہے, ماں جنتی ہے. اور صرف یہی خاموش نہیں ہوئے بلکہ اور آگے بڑھے, اس کا چاہنے والا جنتی ہے, اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی جنتی ہے. یعنی جو بھی حسین سے محبت کر رہا ہے وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. لیکن اللہ نے نتیجہ دے رہا ہے, جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے وہ جنتی. اور آگے بڑھے, جو میرے حسین کو چاہنے والے سے محبت رکھتا وہ بھی جنتی. لیکن جب یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ مجھے مل گیا ہے, بکنگ ہو گئی ہے, ریزرویشن ہو گیا ہے, اور مجھے نا بھی کچھ فرض ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کچھ کریں. اس سے میرا امام
راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور یہ کہے کہ ہاں حضرت معلوم ہے یہ میرا خدا ہے۔ ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے میں خدا چاہوں اور پروردگار عالم نصیب کرے کہ آپ سبھی حضرات کربلا کی زیارت ہو جائیں۔ جا چکے ہیں، پروردگار کی زیارت کو قبولیت عطا فرمائے۔ کربلا کی زیارت کی طرف ہر انسان کے دل میں ہے، لیکن وہی انسان جب کربلا کی زیارت کر لیتا اس کے خواہشات اور ہوتے ہیں۔ میں یہ سے مسائل کرو دینا چاہتا ہوں، شاید یہ مسائل میں اپنے طرف سے نہیں دے رہا ہوں، جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے ذہن عالیہ میں شاید پہلی مرتبہ مجھے جب انسان جب کربلا جاتا ہے اور کربلا سے واپس آتا ہے یا کربلا ہی میں اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی تھا سلیمان حسین علیہ السلام کا صحبہ، اس نے بہت تمنا کی، بہت خواہش کی، مولا مجھے ایک بار کربلا دکھا دے، مولا آپ مجھے کربلا کی زیارت کریں۔ مولا نے اسے کربلا بلایا، کربلا پہنچا، ہو سب وہ کربلا پہنچا تو سبھی بات اللہ حسین سے بکر کر فریاد کرواتا سبحان اللہ، مولا آپ نے مجھے اپنا روزہ دکھا دیا، اپنی سری کی زیارت کرا دی، اپنی قبر کی زیارت کرا دی، لیکن مولا میری یہ تمنا اور ہے، مولا میری یہ خواہش اور ہے، مولا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر، مولا میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ مولا کہا آپ نے اتنا کرم کیا ہے کہ اپنے روزے کی قبر کی زیارت کرایا، مولا اتنا کرم کر دے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ آپ تو ظاہر ہے اپنا وقار، اپنا مرتبہ، اپنی بلندی، اپنی عظمت کو سمجھے گا، مولا ایک مرتبہ اتنا کرم کر دیجیے کہ اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجیے، سیر سریع بات اللہ نشان سے روک سکوں۔ آیا بستر پر لیٹ گیا، کیا کرتا ہے خواب میں تو مولا ہے اور آج میں کہتے ہیں میرے ظاہر، اے میرے چاہنے والے، تم نے میرے چہرے کی زیارت کر لی ہے، اسے یہ تیرا مولا آ گیا، یہ تیرا آقا آ گیا، اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کر لے۔ اب وہ ظاہر کہتا ہے میں نے آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا کہ میرا مولا، میرا آقا، پسند زہرا میرے نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک دم صحیح اور سالم ہے، چہرے پر کوئی نمی نہیں ہے، میرا مولا صحیح اور سالم ہے۔ ایک مرتبہ میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، وہ آواز سے ہائے ہائے، جیسے ہائے کی آواز میں سننا تھا، میں نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر میں نے امام حسین کے جانب دیکھا، جب امام کی جانب دیکھا، کیا دیکھا؟ ابھی تک جو ایمان صحیح و سالم تھا، اب اس امام کے جسم پر اتنے زخم لگے ہوئے ہیں کہ زخم سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ
میرے چاہنے والوں نے میرے نام کے اوپر سے ایسا بچھا رکھی ہے. اپنے عظمت کو سمجھیے گا, اپنا مرتبہ سمجھیے گا. دل چاہے تو بولیے گا, دل چاہے تو نہ روئیے گا. آپ جانے شہزادی جانے اور شہزادی کا رومال جانے. مولا آپ کی ماں کہاں گئی ہے؟ میرے چاہنے والوں نے میرے نام کو برش ایسا بچھا رکھی ہے. اچھا مولا کیوں گئی ہے؟ میرے چاہنے والے جب میری مصیبت کو سن کر ایسے آ گیا نا, تو میری ماں ہر زبان کے سامنے اپنا رومال لے کر جاتی ہے اور یہ کہتی ہے میرے حسین کے آزادار لاؤ اپنے آنسوں میں میرے رومال میں دے دو, میں اپنے حسین کے زخموں کا مرہم بناؤں گی. اے میرے مولا, ارے وہ آپ کی ماں آزاداروں کے آنسوں کو لے کر آتی ہے, مرہم بنا کے آپ کے زخموں میں لگاتی ہے. ہاں میرے چاہنے والے, ہاں میرے چاہنے والے, ہاں میرے صاحب میرے زخموں میں لگاتی ہے. آنے کے بعد مولا کیا آپ کے سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں؟ مولا کیا آپ کے سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں؟ ہاں میرے سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں. آخری فکرہ آپ جانے شہزادی جانے. مولا کیا آپ کے سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں؟ ہاں میرے چاہنے والے, میرے صاحب میرے سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو جا کر مجھے شفا مل جاتی ہے. مولا کوئی ایسا زخم ہے جو ابھی تک نہ بھرا ہو؟ ایک مرتبہ غریب اسرائیل آنے کا ہے میرے چاہنے والے, تو نے یہ کیا پھنس گیا, تو نے دیا نہ کر دی. میرے دو زخم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھریں گے. اے میرے مولا وہ دو زخم آپ کہاں ہے جو مجھے نظر نہیں آتے؟ اے میرے چاہنے والے, ارے دو زخم میرے سینے کے اندر میرے دل میں ہے. مولا دو زخم کا بھائی کس وقت ہے, کس مقام پر ہے؟ اے میرے چاہنے والے, ارے وہ پہلا زخم اس وقت آیا جب میرا برابر کا بھائی عباس اپنے دونوں شانے کٹائے نرم رات پر سو رہا تھا. مولا دوسرا زخم کب آیا؟ ارے دوسرا زخم اس وقت آیا جب میرا کلیہ جوڑا علی جوان بچی کی علی گائے زمین کربلا پر ایک سب کچھ شک کرو,